آج کا خداوند کا کلام ہے لوکا کی انجیل، اس کا 23واں باب، اس کی 46ویں آیت پڑھوں گی۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے آج کے کلام کے لیے جو خداوند نے ہمیں یہ بخشا ہے روح القدس کے وسیلہ سے، تاکہ ہر ایک جان جو اس زمین پر ہے اپنی آخری لمحات میں، جب وہ اس زمین سے، اس دنیا سے، اس جسم سے رخصت ہو، تو اس نے کس طرح سے خدا کو پکارنا ہے اور کیا کہنا ہے، کیسے اپنی جان کو دینا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یسوع مسیح جو جسمانی جسم کو لے کر ہماری خاطر اس زمین پر آئے، پیدا ہوئے، تو ان کا جو جسم تھا، جب وہ اس فانی دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اپنے باپ کی مکمل تابعداری کرنے کے بعد، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے جو گناہ گار لوگ ہیں اور خدا باپ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے، جب وہ اس صلیب پر جان دے رہے تھے، تو انہوں نے ان لمحات میں، جب وہ اس زمین پر آخری لمحات گزار رہے تھے اپنی جان دینے سے پہلے، انہوں نے اپنی روح کا خدا سے بات کی، اے باپ، یعنی اپنے باپ سے بات کی۔ کسی انسان سے جتنا بھی کلام سنانا تھا، وہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر بھی یوحنا کو بھی سنایا، مریم سے بھی کہا، لوگوں کو دیکھ کر بھی کلام سنایا۔ تو اینڈ ٹائم تک یسوع مسیح جو تھے وہ اس وقت کلام سناتے رہے، تو یسوع مسیح کلام سناتے رہے اینڈ تک۔ لیکن جب وہ بالکل آخری لمحات میں تھے، کہ جب ان کی جان جو ہے، وہ یسوع مسیح کی جو جان تھی وہ ان کے جسم میں سے نکلنی تھی، تو یسوع مسیح نے اب وہ آخری لمحات کس کو پکارا؟ کیا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ جسمانی باتیں کرنے میں مصروف تھے، یا یہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ خداوند یسوع مسیح نے کوئی جسمانی رشتوں اور جسمانی باتوں اور اپنی جسمانی چاہت کا اس وقت کوئی ذکر نہیں کیا، کیونکہ یسوع مسیح نے ہمیں اپنی زندگی سے دکھایا کہ وہ صرف اور صرف روحانی ہے۔ خدا جو خود روح ہے، اور ان کے بیٹے ہیں، اور وہ خود بھی روح میں ہیں اور روحانی ہے، اور روحانی باتیں ہی کرتے ہیں، اور اینڈ تک بھی انہوں نے روحانیت کو، روح کو ہی ترجیح دی۔ انہوں نے کوئی کام جسمانی باتیں کوئی بھی نہیں کیا۔ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یسوع نے اپنے باپ سے مخاطب ہو کے، جب ان کی جان نکل رہی تھی اور وہ اس جسمانی جو اس زمین پر زندگی جی رہے تھے، اس جسم کو چھوڑ رہے تھے، تو انہوں نے کہا، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ یعنی جب وہ مرنے والے تھے، تو انہوں نے عین اس ٹائم سے پہلے خدا باپ کو، اپنے باپ کو پکارا، انہوں نے خدا کی حضوری میں رہے۔ تو ہم نے یہاں سے اس کلام میں سے جو روح القدس چاہتے ہیں کہ ہم سیکھیں، وہ یہ ہے کہ جب ہم بستر مرگ پہ ہوں، اور جب ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارے عزیز جو ہیں، ہمارے جو اپنے ہیں، ہمارے جو پیارے ہیں، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اس انداز سے آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی جان نکلی، ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ دیکھو بات کر رہے ہوتے ہیں، ان سے پیار کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جو مر رہا ہوتا ہے شخص، وہ بھی، میں اپنے بیٹے کو دیکھ لوں، میں اپنی پوتی کو دیکھ لوں، میں اپنے پوتے کو دیکھ لوں، میں اپنی نواسی کو دیکھ لوں، میں اپنے نواسے کو دیکھ لوں، میں اپنی بہو کو دیکھ لوں، میں اپنی بیٹیوں کو دیکھ لوں، میں اپنے بچوں کو دیکھ لوں، یہی لگا رہتا ہے۔ بھئی ساری عمر آپ نے کس کو دیکھا ہے؟ کن کے ساتھ ٹائم گزارا ہے؟ اب وہ رشتے بھی ختم ہونے والے ہوتے ہیں اس دم نکلنے کے بعد۔ اس زمین پہ جو رشتے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، جن کو ہم سال ہا سال ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں، اور ان کو دیکھتے رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں، ان کو گلے لگاتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے وقت گزارتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اپنے وقت کی بھی، پیسوں کی بھی، اپنے ہر چیز کی بھی۔ اور وہ جو آخری لمحہ ہوتا ہے،
ہم بیوقوفی کے ساتھ اس کو گزار رہے ہوتے ہیں، اور جو مر رہا ہوتا ہے اس کو بھی سچائی کا ٹائم گزارنے کی بجائے ہم اس کو بھی کہتے ہیں یہ فلاں سے ملو، بھی کیا ہو جائے گا اگر وہ ایک لمحے نہیں ملے گا، ساری عمر تو مل ہی لیا۔ اس کو گلے لگا کے اس انسان کا جو مر رہا ہے اس کا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہم یہاں پر کیا دیکھتے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں؟ یسوع مسیح نے اینڈ تک کلام ہی بولا، وہ کلام بولتے رہے، خدمت کرتے رہے، لیکن جب ان کے بالکل آخری ٹائم تھا کہ انہوں نے اس جسم کو چھوڑنا تھا ہماری خاطر، تو انہوں نے اس وقت اپنے باپ سے، ہم بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں جب ہم دعائے ربانی بولتے ہیں اور اس کے ہم کہتے ہیں کہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، اور شروع میں ہم کہتے ہیں اے ہمارے باپ، یعنی باپ کی ہی بادشاہی ہے، ساری قدرت ہے، سارا جلال ہے، تو ہمارے دم نکلنے کے بعد ہم نے اس بادشاہ کو ہی ملنا ہے، کیونکہ سارا کچھ اسی کا ہے۔ اب ہمارا واسطہ خدا باپ کے سامنے ہوگا، اس کے ساتھ، ان کے ساتھ ہم ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہم نے اپنی روح کو لے کے جانا ہے۔ ساری عمر دنیاوی جسمانی لوگوں اور رشتہ داریوں میں ہی گزاری ہے، لیکن وہ ایک لمحہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو کے ایک نئی دنیا میں جانا ہے، تو اب ہمارا واسطہ، نہ وہاں پہ کوئی بیوی، تو نہ وہاں پہ کوئی شوہر، نہ وہاں پہ کوئی ماں باپ، نہ وہاں پہ کوئی بچے، نہ وہاں پہ پوتے، نہ پوتیاں، نواسے، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی کچھ نہیں ہے وہاں پر۔ اب ہمارا واسطہ کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ ہونے والا ہے؟ خدا باپ کے سامنے، یسوع کے سامنے، روح القدس کے سامنے ہم نے آنا ہے، اور ان کے ساتھ اب ہمارا واسطہ شروع ہو جائے گا، ایک نئی دنیا، ایک نئی زندگی۔ ادھر جانے سے پہلے ہم اپنی دنیاوی ہی باتوں میں لگے رہے تو کیا ہم ادھر جائیں گے؟ یسوع مسیح نے کہا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، کیونکہ یسوع کو تو پتا تھا کہ انہوں نے ذرے برابر بھی کوئی گناہ نہیں کیا، اور کیونکہ یسوع مسیح نے یہ بھی کہا، لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ میرا گناہ ثابت کر کے دکھاؤ، انہوں نے کوئی گناہ، کوئی غلطی کبھی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ پاک ہیں، اور انہوں نے پاک قربانی چڑھائی ہے۔ خداوند نے چاہا تو اس پاکیزگی کو بھی، اس پاک قربانی کے بارے میں بھی روح القدس نے جب گائیڈ کیا اور جب وقت خدا نے مہیا کیا تو ضرور بتاؤں گی۔ تو خداوند یسوع مسیح کیا ہیں؟ پاک۔ ان کو اس وقت توبہ کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ توبہ ان کو ضرورت ہے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے، جو گناہ کرتے رہے ہوں گے۔ تو وہ لمحے جب آپ مر رہے ہوتے ہو، اور جب آپ کا کوئی عزیز مر رہا ہے، آپ نے وہ وقت جو ہے اس کا ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس کو یہ تعلیم دینی ہے، اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ ہم نے وہ لمحات کیسے گزارنے ہیں۔ ہم کیا کرتے؟ یسوع مسیح نے اپنی روح بڑے آرام سے خدا باپ کو سونپ دی، کیوں؟ کیونکہ ان کی روح میں کوئی داغ نہیں، کوئی بدی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی نافرمانی نہیں، خدا باپ کی کلام کی تعلیم سے وہ کبھی ہٹے نہیں۔ تو ان کو معلوم تھا کہ میں جسم سے رخصت ہوں گا تو میری جو روح ہے میری خدا کے پاس جائے گی، لیکن پھر بھی انہوں نے خدا باپ سے درخواست کی اور خدا باپ سے بات کی کہ میں اپنی روح آپ کے ہاتھوں میں دیتا ہوں، اس کو آپ محفوظ رکھیں اور اپنے پاس، جیسے میں پہلے جلال میں تھا ویسا ہی میں آپ کے ساتھ دوبارہ جلال پاؤں۔ یہ بھی یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے تو اپنے باپ سے اسی طرح بات کرنی تھی، کیونکہ وہ ان کی روح پاک تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور وہ جانتے تھے کہ میں اپنی روح خدا کے ہاتھ سونپوں گا اور میری روح اوپر ہی باپ کے دائنے ہاتھ جا کر جلالی بدن میں بیٹھے گی۔ کیا ہم خداوند یسوع مسیح جیسے پاک ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم یسوع مسیح کے خون سے اپنے آپ کو دھوتے ضرور ہیں، لیکن ہم تبدیل نہیں ہوئے۔ دھونے سے عادتیں نہیں بدلتی، یہ ہم اپنے ذہن میں ڈال لیں۔ ہم دھوتے ضرور ہیں،
یسوع کے خون سے ہمارے پاس یہ فضل ضرور ہے، لیکن ذہن، دل، روح اور جسم کی عادتیں بدلی نہیں جاتی، بدلی خدا کے قدرت کے ساتھ جو روح القدس ہے اس کے ساتھ بدلی جاتی ہیں۔ یہ ہم بعد میں ذکر کریں گے، دیکھیں گے اس کو۔ اچھا، اب جب ہماری روح پاک نہیں اور جب ہم مر رہے ہیں تو یسوع کی پاک ہے، تو وہ تو ایسے ہی کہیں گے کہ میں بالکل ریڈی ہوں، خدا باپ میری روح اپنے پاس لے لو، اب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، میری روح کو قبول کرو، سیدھی سیدھی، کوئی ہرڈل نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کچھ نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں، ہم یہ اس کیٹیگری میں ہم نہیں ہیں، بلکہ دنیا میں جو بھی انسان پیدا ہوا تھا، ہے اور آنے والا ہے، وہ اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر جان جو ہے وہ گناہ کرتی ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ یہ بھی بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ اب پھر اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے لمحات میں آخری میں خدا باپ سے بات کی، یہ نہیں کہا میں اور دیکھ لوں کسی اور کو، لوکا تو آ جا، پترس تو آ جا، یوحنا تو آ جا، اپنی ماں سے کہا ہو اور دوسرے شاگردوں کو کہا ہو کہ سب کو بلا لو، میں ایک دفعہ آخری دفعہ ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایسا کچھ نہیں کہا۔ نہ یسوع مسیح کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ اب میں جا رہا ہوں، میں اداس ہوں، تھے وہ اداس ہم سے اس وقت، ان لوگوں سے، اپنے شاگردوں کے ساتھ جن کے ساتھ انہوں نے ٹائم گزارا تھا، لیکن وہ حقیقت سچائی بھی جانتے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سارے آجوں میں مل رہا ہوں، مجھے گلے مل لو، میں تمہیں ملنا چاہ رہا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنا وقت اپنے باپ کو دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے جہاں میں جا رہا ہوں، کیا میں اب اس جگہ پہ جانا مجھے ہے تو مجھے خدا باپ سے ہی بات کرنی ہے۔ اب ہم اس کیٹیگری میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جب ہم بسترے مرگ پہ ہوں تو ہم کیا کریں گے؟ اگر تو ہم خداوند یسوع مسیح کے خون میں دھلے ہوئے ہیں اور مکمل طور پر راست بازی کا لباس پہنا ہوا ہے، عملی طور پر عمل کر کے خداوند کی تعلیم پر عمل کیا ہوا ہے، اور جسمانی نہیں روحانی سادگی والی زندگی جی ہے، سادگی یسوع کو پسند ہے۔ سٹائل، فیشن خداوند کو نہیں پسند، سادگی والی زندگی پسند ہے۔ اگر آپ نے مکمل طور پر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر اس زمینی زندگی میں جو آپ کے پاس جسم میں ہے، آپ نے اس میں راست بازی والی زندگی گزاری ہے، اور آپ مطمئن اور آپ جانتے ہو کہ آپ نے خداوند یسوع مسیح کے لیے 100 گنا پھل لایا ہے، تو آپ یہ کہہ سکو گے بستر مرگ پر، اے باپ میں اپنی روح آپ کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ پہلی بات۔ لیکن اگر ہم یہ بھی نہیں تو پھر ہم کہاں ہیں؟ اگر ہم روزمرہ کی زندگی میں گناہ، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، فساد، بدلے، ہم کہیں کہ ہم نہیں لیتے، ہم لیتے ہیں۔ کیوں نہیں لیتے؟ شوہر کچھ کہہ دے کہ کھانا ٹائم پہ نہیں ہے تو بیوی ایسا بدلہ لیتی ہے، اسی ٹائم غصے سے بولتی ہے، تو یہ بدلہ نہیں ہے؟ پھر کہتے ہو بدلہ نہیں لیتے۔ بیوی نے اگر کچھ کہہ دیا تو شوہر اسی وقت اپنا روب ضرور دکھائے گا، تو کیا یہ بدلہ نہیں؟ بچے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے، خواہشوں کے پیچھے، چپس کے ایک ٹکڑے کے پیچھے لڑتے ہیں، بسکٹ کے ایک پیس کے پیچھے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تو کیا یہ گناہ نہیں؟ تو یہ تو میں چھوٹی چھوٹی معمولی باتیں بتا رہی ہوں جو ہماری زندگی میں ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے بہت سا گناہ روزانہ 24 گھنٹے ہم کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بستر مرگ پہ خدا باپ کو یہ نہیں کہہ سکتے ہے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ پھر کہاں جاتی روح؟ جب باپ کے پاس نہیں جانی تو پھر کہاں گئی؟ پھر ہماری روح ہمیشہ کی آگ جو کبھی نہیں بجھے گی اس میں جائے گی، جہاں کا کیڑا کبھی نہیں مرے گا۔ یہ صرف ہم باتیں سنتے ہیں، محسوس نہیں کرتے۔ اگر ہم محسوس کریں تو ہم ڈریں گے۔ اگر ہم میں ڈر نہیں تو اس کا تو محسوس بھی نہیں کر رہے۔ جن باتوں کو آپ محسوس کرتے ہو نا، اگر آپ کو جس سے پیار ہوتا ہے آپ ان کو محسوس کرتے ہو، اور اس کا کھونے کا آپ کو ڈر ہوتا ہے۔ آپ کیڑوں کے کاٹنے کو بہت معمولی بات سمجھ رہے ہو، اور آگ کے جلنے کو تو بالکل ہی معمولی بات۔ پتہ نہیں وہ کب لگنی ہے تو کب آئے گی، تو وہ ہم
محسوس اور ذہن میں نہیں رکھتے۔ محسوس کرو، روزانہ محسوس کرو، جب چولہا جلے تو ایک چھوٹی سی اپنی انگلی کا چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ ذرا آگ میں ڈال کے دیکھو، اور پھر اس جلن کو یہ سوچو کہ یہ تو ابھی معمولی اور اس نے ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد اس جلن نے ختم ہو جانا ہے، لیکن جو آگ یسوع مسیح بتا کر گئے ہیں کہ یہ آگ بجھے گی نہیں، اور وہ صرف ایک چھوٹے سی انگلی کا حصہ نہیں بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک میں نے جلنا ہے، اور وہ ایسی جلن ہے کبھی ختم نہیں ہونی، اور ایسا کوئی دروازہ کھڑکی نہیں ہے، ایسی کوئی سیڑھی نہیں ہے کہ میں وہاں سے باہر نکل آؤں۔ اگر ہم اس جلن کو ہی محسوس کر لیں تو ہم ڈریں گے، اور اگر ڈر ہے تو عمل کریں گے، اگر عمل ہے تو اس سے میں کہوں گی کہ واقعی ڈر ہے، اور کلام ان کے اندر واقعی کام کرتا ہے۔ اب ہم اس کیٹیگری میں نہیں ہیں، دو باتیں ہم نے، یسوع مسیح، دوسرا ایماندار دیکھ لیا۔ اگر ہم اس میں بھی نہیں، روزمرہ اپنی زندگی میں گناہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم مر رہے ہوں گے تو یہ ہرگز نہیں کہنا کہ خداوند میری روح میں آپ کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ آپ کہہ بھی دو گے تو اسے کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ ہمارے کہنے سے خدا نہیں چل رہے، خدا کے قانون ہیں۔ میرے ارادے سے آسمان کی بادشاہی نہیں چل رہی، نہ میری مرضی سے، نہ میرے ارادوں سے۔ کس سے چل رہی ہے؟ بائبل مقدس کی تعلیم اور قانون سے۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم کہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی روح باپ کے ہاتھ سونپ دی تھی، میں بھی سونپ کے ہی مروں گا، تو یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ، جھوٹ، فریب میں رکھا ہوا ہے۔ ہر کوئی یسوع مسیح کے خون میں دھلنے کے بعد اگر عمل نہیں کر رہا تو اس کی روح جو ہے وہ خدا باپ کے پاس نہیں جائے گی۔ اگر کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ میرے پاس روح القدس اور میں غیر زبان میں دعا بھی کرتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، پر عمل نہیں، تو آپ کا جو عمل نہ کرنا ہے وہ آپ کے ایمان کو مردہ کر دے گا، تو وہ آپ اپنی روح خدا باپ کے ہاتھ میں نہیں سونپ سکتے۔ لکھا ہے یہ رستہ تنگ ہے، سکڑا ہے، بہت تھوڑے اس میں سے گزریں گے اور نجات پائیں گے۔ بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ تو پھر ہم کیسے مرتے ہوئے یہ سوچ لیں کہ میں سکون سے مروں، کوئی بات نہیں، مسیح کے پاس ہی جاؤں گا، کیونکہ میں تو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں، میں کرسچن گھر میں پیدا ہوں، میرے پاس بائبل مقدس تھی ہمارے گھر میں، تو گھر میں تھی نا، دل میں اور روح میں نہیں تھی، ذہن اور جسم میں نہیں تھی، ہمارے کردار میں نہیں تھی، ہمارے عمل میں نہیں تھی، تو ہم اپنی روح مرتے ہوئے نہیں دے سکتے۔ اور جتنے لوگ بھی مرتے ہیں، سب سے بڑھ کر جتنے لوگ بھی اس دنیا میں مرتے ہیں، اور پاسٹرز آتے ہیں، پادری صاحبان جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، آپ دکھ نہ کریں، اچھا کہتے ہیں، بہت اچھا کہتے ہیں کہ کلام کی سچائی پہ ہم اتنا دکھ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سچائی کو قبول کرنا چاہیے، لیکن ہاں اپنوں سے بچھڑنے کا دکھ ہوتا ہے۔ لیکن آگے جب وہ کہتے ہیں کہ دکھ نہ کریں، اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں، یہ تو آسمان پر چلا گیا، اس کو تو نئی زندگی مل گئی ہے۔ اس پاسبان کو، اس چوپان کو، اس پادری صاحبان کو پتہ ہے اس کی روحانی زندگی کے بارے میں۔ ہر شخص جو مرتا ہے وہ سارے ہی آسمان پہ، کیوں؟ کیونکہ وہ کرسچن ہے یا کرسچن گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ وہ پادری صاحبان گواہی دیتے ہیں اس شخص کی جو اس وقت مرا ہوتا ہے، کوفن باکس میں یا چارپائی پہ یا جدھر بھی اس کو رکھا ہوتا ہے، اور جب قبر میں بھی اتارے ہوتے ہیں تو یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے زندگی بڑی اچھی اور ایمانداری سے گزاری ہے، اور اب یہ مسیح یسوع کے پاس چلا گیا ہے یا چلی گئی ہے۔
بے شک وہ سارا دن گالیاں نکالتے رہتے ہوں، بے شک وہ شراب پیتے رہتے ہوں، پادری صاحبان کو اس کے بارے میں پتہ ہے، یا پادری صاحبان کو خدا نے بتایا ہے کہ اس کی روح بڑی پاک تھی؟ کیا پادری صاحبان اپنے چرچ کے ایک ایک کلیسیا کے بارے میں جانتے ہیں؟ اور اگر جانتے ہیں تو کلیسیا کا ایک ایک ممبر خداوند یسوع مسیح کے کلام پر پورے طور پر عمل کر کے ہر طرح کی بدی کو چھوڑتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہ گواہی دیتے ہیں جنازے پہ؟ پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ خداوند کے پاس پہنچ گیا، اب وہ نئی زندگی جی رہا ہے؟ کون سی نہیں؟ شرابیں پی کے، چرس پی کے، سگریٹیں پی کے، محلوں کے سڑکوں پہ کھڑے ہو کے زنا کاریاں کر کے، گناہ کر کے، بدیاں کر کے، پھر یہ کہہ دینا کہ یہ لوگ آسمان پر اوپر چلے گئے۔ پادری صاحبان کی اس گواہی سے وہ انسان خدا کے پاس نہیں پہنچا، نہیں پہنچا، وہ نہ وہ پہنچی۔ پھر ہم اپنے لوگوں کے لیے بہت مطمئن ہوتے ہیں، پھر مرنے کے بعد جب ہم دفنا آتے ہیں اور پھر بہت سے لوگ آ جاتے ہیں ہمارے گھروں میں ملنے کے لیے، ہمارے ساتھ افسوس کرنے کے لیے، تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم تسلی میں آ گئے ہیں، کیونکہ ہمارا جو عزیز ہے وہ اوپر آسمان پر ہمیشہ کی زندگی میں اچھی زندگی گزارا ہے، شکر ہے خداوند کا، وہ یہاں کی اس زندگی سے آزاد ہو گیا ہے، نجات پا لی اس نے۔ بے شک وہ ساری عمر گناہ کرتا رہا، بائبل مقدس اس نے کبھی پکڑی نہیں، چرچ وہ کبھی گیا نہیں، اور چرچ جانے والوں کی بات بھی میں نے پہلے آپ کو بتا دی ہے۔ ایون میں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو یسوع مسیح کے خون میں دھلے ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ بدی نہیں چھوڑتے، کیونکہ بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے خود کہا جا پھر گناہ نہ کرنا، اور یسوع مسیح نے جب توبہ کے لیے کہا تو خداوند نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی، کہ توبہ کے بعد اس آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، نیک کاموں سے، راز بازی سے، میرے کلام سے۔ تو پھر ہم بہت کم لوگ جس کو ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے پوری مسیحی زندگی گزاری ہے اور ان کی زندگی سے مسیح یسوع نظر آتے تھے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں ان کی روح جو ہے وہ آسمان پر گئی۔ تو ہم اپنے آپ کو انہی جھوٹی باتوں سے مسلسل تسلی اور خوشیاں اور صبر دیتے رہتے ہیں۔ ہمارا عزیز تو آسمان پر ہے، آپ اوپر دیکھ کے آئے ہیں، آپ کو کیسے پتہ ہے؟ دوسری بات، خدا نے آپ کو رویا میں دکھائی، اور اگر یہ بھی نہیں دکھائی تو آپ تیسری بات، آپ نے روزمرہ اس کے کام دیکھے؟ کیا اس کے کام گواہی دے رہے ہیں نجات کی؟ کیا اس کے کام بیان کر رہے ہیں کہ یہ آسمان پر گیا؟ تو اسی وجہ سے ہم جو ہیں وہ جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے بستر مرگ پر اگر ہم اس وقت جیتے ہیں تو یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم لوگ کہیں کہ جی وہ ڈاکو بچ گیا تھا، اگر ابھی وقت ہوا، نہیں تو پھر اگلے سبت کے دن میں اس کو بیان کروں گی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ توبہ کر لو، یسوع مسیح کے خون سے اپنے آپ کو دھو لو، تو اس کا واقعی یہ فضل ہے ہم پر کہ وہ سارے گناہ خداوند ہمارے معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں چانس ملتا ہے، ایک موقع ملتا ہے کہ ہم پھر سے خدا باپ کو، خدا کی نزدیکی کو پھر سے پکڑ سکتے ہیں، تھام سکتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی زندگی کو توبہ کرنے کے بعد جا پھر گناہ نہ کرنے کی تعلیم پر عمل کرنا ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے خدا کے کلام پر عین اس کے مطابق جیسا خدا چاہتے ہیں ہم کریں۔ جو بھی بدیاں ہماری زندگی میں، جو بھی گندی عادتیں، جو بری عادتیں، جو بدی کی عادتیں ہیں، وہ نکالنی ہے اور اپنی زندگی کو شائستگی اور باقاعدگی کے ساتھ گزارنا ہے۔ اس میں طور طریقہ اچھا ہو، رہن سہن اچھا ہو، پتہ چلے یہ ایک مسیحی گھر ہے، یہ ایک مسیحی عورت ہے، یہ ایک مسیحی مرد ہے، یہ تو مسیحی بچے لگتے ہیں۔ تو اس طرح کی زندگی گزارے تو آپ اپنے بستر مرگ پہ اسی طرح یسوع مسیح کی مانند دلیری سے کہہ سکیں گے، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ لیکن اب تک ہم میں یہ دلیری نہیں آئی ہے تو جھوٹ، فریب اور دھوکہ جو ہمارے پادری صاحبان بھی ہمیں دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔
کہ جو ہر مرنے والا ہے اس کی جو روح ہے وہ خدا باپ کے پاس پہنچ گئی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر پہنچی ہے تو ان کی پہنچتی جو یسوع مسیح کے خون سے اپنے آپ کو دھو کر اس ایمان کو اپنے اعمال سے زندہ رکھتے، اس ایمان کی وجہ سے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا اور اس پر موت کا کوئی بھی اثر نہیں، اسے موت نہیں ملے گی۔ تو اگر ہم نے اپنے ایمان کو اپنے اعمال کے وسیلہ سے زندہ کیا ہے تو وہ ایمان یسوع مسیح پر ایمان ہے، کیونکہ یسوع مسیح زندہ خدا ہے، تو پھر ہمارا ایمان بھی زندہ ہوگا تو ہم زندہ مسیح کے پاس رہنے کے قابل ہوں گے، ورنہ نہیں۔ آگے بھی میں چاہتی ہوں کہ خداوند کے کلام سے بتاؤں، تو خداوند نے جب موقع دیا، وقت دیا تو ضرور بیان کروں گی۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویہ، آمین۔